السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين اور نوح نے فرمایا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ، اللہ ہی کے نام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا، ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ عز و جل کے نام پر ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے بسم اللہ فرماتے تو ٹھہر جاتی۔ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی،
جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا تھا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ قمر کی آیت نمبر 11 تا 15 میں ہے۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنی باطنی کفر ظاہر کر دیا۔ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنعان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا گیا کہ اے آسمان تھم جا۔ پھر پانی خشک کر دیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم یعنی عاشورے کا دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان لہر حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا
اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان